الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. أدركني 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 يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار محفل ذکر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آپ جیسے اچھے لوگوں کی بزم میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے منتخب فرمایا. آپ سب احباب کا بالعموم اور آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا بالخصوص یہ احسان مجھے تعزیز یاد رہے گا. اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس بزم میں آنے والے ہر فرد کو
دین و دنیا میں عزت و عظمت سے سرفراز فرمائے۔ اور آج کی اس نشست کو اللہ تعالی جماعت اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے مؤثر بنائے۔ جتنے احباب یہاں تشریف لائے، علماء ذی وقار کے لیکچر آپ نے سنے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ان تمام باتوں کو ہمارے ذہنوں میں محفوظ کر دے اور ہمیں اپنی پوری زندگی زہرا کے بابا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات بھی آہستہ آہستہ تاریکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے روشنیوں کی بھیک مانگتی ہوئی صبح نور کی طرف رواں دواں ہے، اور بہت جلد مطلع صاف ہونے والا ہے۔ صبح نور چمکے گی اور تاریکیوں کا راج ختم ہوگا اور ہر سمت روشنیوں کا راج ہوگا۔ اپنے بیگانے کی پہچان ہوگی، دوست دشمن میں فرق کرنے میں آسانی رہے گی۔ یہ جو کچھ میں نے کہا، نہ میں نے اس رات کے لیے کہا اور نہ اس کی صبح کے لیے کہا، جو کچھ میں نے کہہ دیا چند دنوں تک شاید آپ سمجھ سکیں گے جب مطلع ہر سمت بالکل صاف ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مقدسہ کو میں نے پڑھا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ مجھ سے بیشتر علماء ذی وقار نے کس کس سبجیکٹ پہ لیکچر دیے ہیں، اور نہ ہی میرا نام اناؤنس کرتے ہوئے اسٹیج سیکریٹری صاحب نے، نقیب محفل جو ہیں انہوں نے میرے ذمے کوئی سبجیکٹ لگایا۔ اب اسی سوچ میں اور اسی تصور میں ڈوبے ہوئے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے جس کا تعلق جنرل نالج سے ہے۔ اپنے تئیں تو کوشش کروں گا کہ کوئی بات ریپیٹ نہ کروں، لیکن چونکہ میرے علم میں نہیں ہے اس لیے دعا آپ کرتے رہیں گے اور زہرا کے بابا کی عظمت میں بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم جس صورت مسئلہ پہ بات کریں گے وہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو کیا صلہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میری بات سن لیجئے تاکہ میں اپنی بات کو آگے لے جا سکوں۔ آج ہم جس صورت مسئلہ پہ بات کریں گے وہ صورت مسئلہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ان کو کیا صلہ ملتا ہے اور اللہ تعالی ان کو کیا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سبجیکٹ ذہن میں رکھیے گا، ہم انشاءاللہ لمحہ لمحہ اپنی منزل کی طرف اپنے سفر کو شروع کر رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میری کوئی بات جو ہے اس کا ابتدائیہ سن کر کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کئی مرحلے ایسے آئیں جہاں میں اپنی نالائقی کی وجہ سے اپنی بات کو پوری طرح آپ تک کنوے نہ کر سکوں، تو جب تک بات مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے بالکل فیئر مین کا رول ادا کرنا ہے، ایک غیر جانبدار جج کی حیثیت سے میرے دعوے کو سماعت کرنا ہے، اور جب میں اپنا دعویٰ آپ کی کورٹ میں پیش کر دوں گا، اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں
اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے میں کوئی مجہول روایت نہیں پڑھوں گا، کسی غیر مستند اور غیر ثقہ راوی کی بات نہیں کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے صرف اور صرف قرآن مجید سے دلائل آپ کی گود میں پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی منزل کی طرف۔ جس آیہ مقدسہ کو میں نے زیب عنوان بنایا ہے، لفظاً لفظاً اس کا متن اور اس کی ٹرانسلیشن آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ میرا مختصر سا تعارف اتنا ہے کہ میں علماء اہل سنت جو ہیں ان کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من آنم کہ من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ میری عمر کے 27 برس بیت گئے چٹائی پہ بیٹھے ہوئے اپنے کلاس روم میں، اور ان 27 برسوں میں اکثر راتیں میری محافل میں گزری سرکار کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ آپ سے فرسٹ ملاقات ہے تو جس طرح کسی ساتھی نے کہا کہ راہ پر ان کو لگا تو لائے ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا تھوڑا جو حجاب ہے وہ چند لمحوں کے بعد ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، اور وہ رشتہ ہے کہ آپ بھی سرکار کے نوکر ہیں اور میں بھی سرکار کے در کا نوکر ہوں۔ جب دونوں کی منزل ایک ہے، دونوں کا مرشد ایک ہے، ہم دونوں کا آقا ایک ہے، تو پھر آپس میں کسی قسم کی بیگانگی نہیں ہے، یگانگت ہے۔ انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف چلیں گے، کرم میرا مالک کرے گا، اور میں جو کچھ بھی کہوں گا اپنی جماعت اہل سنت کی ترویج و اشاعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ اس آیت کے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کو پڑھیں، سورۃ البقرہ کی غالباً آیت نمبر 3 اختتام پذیر ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، مما اصل میں من ما ہے، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، رزقنا، رزق تو رزقنا متکلم کے صیغے ہیں، رزق تو واحد متکلم کے لیے ہے، رزقنا تثنیہ اور جمع متکلم کے لیے ہے۔ اس کا اصل روٹ جو ہے وہ ہے رزقا، رزق، رزقا، رزقو، رزقت، وزن پہ آئے گا ضرب، ضربا، ضربو، ضربت۔ اب یہ پورا اصول ہم بناتے چلیں گے تو متکلم کے صیغوں پر پہنچیں گے، تو وہاں پہ رزق تو رزقنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ کون؟ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے۔ رزقا یا رزق، یہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے، علم و دانش کی صورت میں، دولت کی صورت میں، اتھارٹی اختیارات کی صورت میں، یا پھر پراپرٹی کی صورت میں، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے اس پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نزدیک پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ میں نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انسانی معاشرے کی اصلاح احوال کے لیے، انسانی معاشرے کی خوبصورتی کے لیے۔ جس کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، جس کے پاس علم ہے وہ علم،
لوگوں تک پہنچاتا ہے، آگہی کی دولت لوگوں کے دامن میں رکھ دیتا ہے۔ جس کے پاس اتھارٹیز ہیں، اختیارات ہیں، وہ اپنے اختیارات کے ذریعے امت مسلمہ کے افراد کو، انسانی معاشرے کے افراد کو بھلائیاں پہنچاتا ہے، انہیں آسانیاں دیتا ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر رہا ہے، انسان سے ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تم پھر اس کو میرے راستے میں خرچ کرتے رہو گے۔ تو جو کچھ میں نے تمہیں فرسٹ ٹائم میں لا آف نیچر کے تحت عطا کر دیا ہے وہ تو تمہیں مل گیا ہے، اب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اسی مال کی جو ہے پرسنٹیج بڑھ جائے، اس کا پروفٹ ریٹ بڑھ جائے۔ اگر تمہارے پاس پہلے لا آف نیچر کے تحت تمہیں پوری زندگی میں 10 لاکھ روپے ملنے ہیں، تو اب 10 لاکھ میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو تم جتنا اس کے راستے میں دیتے جاؤ گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم اسے دو گے اس کے بدلے میں 10 گنا تمہیں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواہ وہ آپ عملی طور پہ کچھ کر رہے ہیں یا آپ قولی طور پہ کچھ کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنا سرمایہ انویسٹ کر رہے ہیں امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے۔ تو اس طرح حضور والا آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ متقی کی نشانی بن گئی کہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتا رہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کنڈیشن لگائی، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ تم جس وقت بھی کچھ دینا چاہتے ہو، معاشرے کے اندر ایک دینے والا ہوتا ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کچھ پریشانی محسوس کرتے ہوں گے، لیکن مجھے اس طرح کی بات کرنی آتی نہیں ہے، نالائق سا آدمی ہوں۔ میں نے جانا مدینہ ہی ہے، لیکن جاؤں گا اپنے عقیدے کو ساتھ لے کر۔ اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس پہ ایک پابندی لگا دی کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرنا چاہتے ہو، جو کچھ بھی دینا چاہتے ہو، اس کے لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ دینے والے کا دل نہ دکھے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، نہ اس پہ احسان جتلاؤ، نہ اس کو روحانی طور پر یا ذہنی طور پر ٹارچر کرو، اذیت نہ دو بار بار احسان جتلا کر۔ تو لینے والا تو پہلے مفلوق الحال ہے، لینے والا تو پہلے پریشان حال ہے، وہ تو پہلے معاشی ناہمواریوں کا شکار ہے۔ اگر تم اس کے ہاتھ پر کچھ رکھنے کے بعد ہر لمحہ اس پہ احسان جتلاتے رہو گے تو وہ آدمی اور محرومیوں کا شکار ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک میں دینے اور لینے والا جو ہے، ان دونوں کے لیے ایک اصول وضع کر دیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، دینے والے کو پابند کر دیا کہ تم جس کو دے رہے ہو اس کو ڈائریکٹ مت دینا، اس کے اور اپنے درمیان اس کی محبت کی دیوار کھڑی کر لینا، سبحان اللہ۔ اس کی محبت کا پردہ کھڑا کر لینا، اور تم یہ تصور کر کے دینا کہ میں اس کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور لینے والا یہ تصور کر کے لیتا رہے کہ میں اس سے نہیں لے رہا، مجھے وہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی درمیان میں نہ تیری ذات آئے اور نہ تو کبھی کسی پہ اپنا یہ احسان جتلائے۔ حضور والا بالکل یہ ایک ایسی صفت ہے بندے میں پیدا ہو جاتی ہے، اگر ہو جائے تو یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا رازق کون ہے جی؟ جو مانتے ہیں بولیں، باقی تکلیف نہ کریں۔ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے نا، پھر نوکری کیوں کرتے ہیں، ٹوکریاں کیوں اٹھاتے ہیں، بزنس مین اپنا سرمایہ کیوں انویسٹ کرتا ہے، مل آنر اتنی مشقتوں میں کیوں پڑتا ہے کہ آئے دن سٹرائک ہو جاتی ہے، مزدور پورا کام نہیں کرتے، وہ مزدوروں کو پورا بونس نہیں دیتا، مزدوروں کو پورا پروفٹ نہیں دیتا، ان دونوں کے درمیان آئے دن جھگڑا چلتا رہتا ہے، آئے دن ملز جو ہیں وہ سیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ مزدور جو سارا دن اپنا پسینہ بہاتا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے؟ رازق وہ ہے، آرام سے ہم نماز پڑھیں گے، وہ صبح بھی ہمیں کھانا دے دیا کرے گا، شام کو بھی دے دیا کرے گا۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کھیت میں ہل چلانے کی؟ جب ہمارا عقیدہ ہے، مستحکم ہے، استقامت کے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ وہ رازق ہے ہمارا، تو پھر ہم کیوں جاتے ہیں اس طرح غیروں کے در پہ؟ یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں گے آپ یہی کہیں گے نا کہ لا آف نیچر میں ایسا نہیں ہے، ہر کسی کو کام کرنا پڑتا ہے۔ میں ثابت کرتا ہوں، بنی اسرائیل کے لیے بنو سلوہ نہیں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دسترخوان نہیں اتارا گیا،
ایک روٹی پوری قوم جو تھی وہ پوری نہ کھا سکی، روٹی پھر بچ گئی، تو ایک ایک پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ کو پیار تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ کو پیار تھا، زہرا کے بابا کی قوم سے اللہ کو پیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی دو وجہ ہیں، اور میں دونوں پہ شاید بات نہ کر سکوں، پھر میں اس کو ان ڈیٹیل تکمیل تک نہ لے جا سکوں گا۔ حضور غور کیجئے گا، رازق وہ ہے، کھیت میں ہل چلاتے ہیں لیکن پھر بھی رازق وہ ہے، نوکری کرتے ہیں پھر بھی رازق وہ ہے، مزدوری کرتے ہیں پھر بھی رازق وہ ہے، بزنس کرتے ہیں پھر بھی رازق وہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ ہمیں سامنے آ کے کیوں نہیں دیتا؟ اس نے بالکل اسی بات پہ عمل کیا کہ جو بھی سامنے آ کے دیتا ہے لینے والا شرمندہ ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھا سکا میں۔ جو بھی سامنے آ کے دے گا نا، لینے والا پوری زندگی اپنی پوری لائف کے اندر اس کے سامنے شرمندہ رہے گا، کبھی اس کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتا، کبھی اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ تو خلاق کے عالم کے بارے میں سوچ تو صحیح کہ وہ تجھ سے پیار کتنا کرتا ہے، دیتا سب کچھ وہی ہے لیکن مختلف اسباب کے ذریعے سامنے آ کے دیتا نہیں کہ کہیں تو شرمندہ نہ ہو جائے۔ اور حضور میں تو ایک فقیر سا آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں، میں نے جب اس فلسفے پہ غور کیا، میں نے اپنے طلباء تک جب یہ لیکچر دیے، ان تک یہ بات کنوے کی، تو میں خود اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ خدا جو بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس دنیا میں وہ شرمندہ نہیں کرتا، وہ قبر میں کیسے شرمندہ کرتا وہ حشر میں کیسے شرمندہ کر دے گا۔ تو خلاق عالم نے اس دنیا میں لمحہ لمحہ ہمیں یہ سبق دیا، جب بھی ہم کوئی لقمہ لینے لگے تو ہمیں فوراً یہ سبق ملا کہ دیکھا وہ سامنے آ کے نہیں دیتا، اس لیے کہ تیری عزت نفس مجروح نہ ہو جائے۔ تو وہ اس دنیا میں اس کائنات کے اندر تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، تو وہ کسی اور کی قبر ہوگی جس میں کیڑے پڑتے ہوں گے، جس میں بچھو آتے ہوں گے، جس میں سانپ آ کے ڈستے ہوں گے۔ ہم تو اس رحمان و رحیم خدا کو ماننے والے ہیں اور اس مدینے والے آقا کے غلام ہیں جنہوں نے پہلے بتا دیا کہ میرا امتی جب اس دنیا سے جانے لگے گا، اسرائیل باغ میں پہنچیں گے، مدینے والے کا دیدار پہلے شروع ہوگا۔ اب حضور ذرا توجہ سے میری بات کو سنیے گا، تاکہ کیا ہے، میں کو لطیفہ سنا رہا ہوں؟ لگتے ہو مجھے کسی ادارے کے اسٹوڈنٹ اور تمہیں شرم نہیں آتی۔ اب ذرا غور سے میری بات کو حضور والا سنیے گا کہ خلاق عالم ہمیشہ عزت رکھتا ہے، کتنا کرم کرتا ہے، اور پھر یہ معراج انسانیت ہے، پسینہ بہ رہا ہے، سارے دن کی تھکاوٹ ہے، اور جب وہ ایک لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگتا ہے، اوپر منہ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے رزق حلال دیا۔ یہی تیری انسانیت کی معراج ہے۔ خلاق عالم فرشتوں کو بلا کر یہ کہتا ہوگا کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ نہ بناؤ نہ بناؤ، دیکھو تو صحیح، جس کو میں نے بنایا ہے کماتا خود ہے، شکر میرا ادا کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، احسان میرا مانتا ہے۔ اس پہ اور بھی بات کروں تو مختلف زاویے ہیں، ہم بہت دور چلے جائیں گے۔ تو حضور والا وآت المال علی حبہ، جب بھی تم دینا چاہو تو درمیان میں ایک حجاب کھڑا کر لو اس کی محبت کا، تم اس کو دیتے رہو، لینے والا اس سے لیتا رہے، نہ تیرا اس پہ احسان ہو نہ وہ شرمندہ ہو۔ اب آگے چلیے گا حضور والا، اسی طرح ہم تیسرے پارے میں آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں، یہاں تھوڑا سا تفصیل طلب معاملہ ہے، آپ تھکیں گے نہیں، امید ہے کہ آپ سرکار کے دیوانے ہیں، اور پھر رات بھی اپنی ہے، بات بھی اپنی ہے، انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے۔ میں نے روزانہ اپنے کلاسز کے حوالے سے 8 گھنٹے تو لیکچر دینا ہوتا ہے، میں زیادہ نہیں تو 8 گھنٹے تو انشاءاللہ چل جاؤں گا۔ اب توجہ سے میری بات کو سنیے گا حضور والا، ہم تیسرے پارے میں چل رہے ہیں، فگر میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں۔ صبح ہو سکتا ہے یا اگلی صبح یا کسی وقت بھی آپ کے در احساس پر آپ کا ضمیر دستک دے اور آپ کا جی چاہے، آپ کی طبیعت مائل ہو اس طرف کہ آپ خود ان آیات بینات کو سٹڈی کریں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور میری بھی آخرت سنور جائے گی۔ اب ان آیات بینات کے فگر نوٹ کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو آیات میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھنے چلا ہوں،
یہ 267 268 268 267 اور 268 267 268 جس طرح بھی آپ سمجھ سکیں اس کو. یہ دو آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، من طیبات ما کسبتم. یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ مال پاکیزہ ہو اور دوسرا اس کو حاصل بھی پاکیزہ طریقے سے کیا گیا. مثال کے طور پہ کوئی حلال جانور ہے، آپ اس کو ذبح کر کے خدا کے نام پہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود تو حلال ہے، طیب و طاہر ہے، آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن ما کسبتم کی بھی شرط ہے، کہیں چرا کے تو نہیں لائے، سود کے پیسے سے تو نہیں خریدا، کسی بہن کا، بیٹی کا، ماں باپ کا یا کسی غریب کا حق مار کے تو نہیں چھین لیا تم نے اس سے. اگر ایسا مال ہے تو وہ راہ خدا میں خیرات نہیں ہو سکتا. وہ خود بھی پاک ہو مال